السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عبدالحسیب آفیشل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیریت و عافیت ہوں گے، جس جگہ پر بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بالکل محفوظ ہوں گے۔ ناظرین اکرام، صحافت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، صحافت کی دنیا کا چیمپئن، ایک عظیم محب وطن، ایک عظیم پاکستانی جس کے قلم نے ہمیشہ حق لکھا اور جس کی زبان نے ہمیشہ سچ بولا، ارشد شریف اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ ان کو کینیا کے شہر نیروبی کے اندر کسی ایسے شخص نے جو کہ سنائپر کا استعمال کرتا ہے اس نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ ان کو بالکل ہیڈ شوٹ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ارشد شریف وہ عظیم شخصیت تھی جنہوں نے نواز شریف کی کرپشن کو بے نقاب کیا ہے۔ پاناما لیکس کے اندر ہونے والے انکشافات کا جتنے بھی ثبوت ہے انہوں نے مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے تھے اور میڈیا کے سامنے لے کے آئے تھے۔ ارشد شریف کو اگر دیکھا جائے تو وہ پچھلے 2 سے 3 ماہ ہو چکے ہیں جب وہ پشاور ایئرپورٹ سے دبئی چلے گئے تھے اچانک۔ تو ان کا پشاور سے دبئی اچانک جانا تب بھی تشویش کا اظہار تھا، لیکن اس وقت امجد شعیب جو کہ میجر ایک اینالسٹ بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے، کچھ لوگ ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص جس کو ڈرایا نہ جا سکا اس کو قتل کر دیا۔ وہ شخص جس کا موقف چینج نہ کر سکے اس نے جگہ چینج کر لی، لیکن اپنا موقف تک تبدیل نہیں کیا۔ تو ناظرین اکرام، ارشد شریف یہاں سے چلے گئے تھے تو تب عمران ریاض خان صاحب نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ ارشد شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے، وہ شخص ہم سے مختلف ہے، ہم لوگوں میں اور اس شخص میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے، ہم لوگ اس کے حق میں بولیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی وقت کی عظیم کڑی تھی کہ جب عمران خان صاحب کو نکالا جا رہا تھا تو ارشد شریف صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمیں سائفر دکھائیں۔ تو جب ارشد شریف صاحب نے سائفر دکھانے کا کہا تو عمران خان صاحب نے آگے سے کہا کہ یہ ایسا بوجھ ہے جس کو آپ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ واقعی ہی یہ بوجھ تھا جس کو ارشد شریف کو اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ بے ضمیر لوگوں کو جھنجھوڑتا رہا، ایک ضمیر دار شخص بے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایسا نہ کر سکا، کیونکہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کی راج چلتا ہے، ان لوگوں کا راج چلتا ہے جو کسی کو اپنے سے اوپر نہیں دیکھنا چاہتے، جو کسی کو اپنے خلاف بولتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ارشد شریف ان لوگوں میں سے تھے جو نہ آج تک بکے، اگر ارشد شریف چاہتا تو وہ بک جاتا، ہزاروں ڈالر اس کو ملتے، مالیت ملتی، اس کو پیسہ ملتا، لیکن اس نے بکنا گوارا نہیں کیا بلکہ اپنا سر تن سے جدا کروانا گوارا کر لیا ہے انہوں نے۔ تو ارشد شریف صاحب وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ ان کے جو بڑے بھائی وہ میجر تھے آرمی کے اندر، وہ شہید ہوئے جس دن ان کے بڑے بھائی شہید ہوئے اس سے پہلے ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی، تو رستے میں ان کے بھائی ان کے والد صاحب کے جنازے کے اوپر آ رہے تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ایک دن کے اندر انہوں نے 2 جنازے اٹھائے ہیں، یعنی کہ شہیدوں کے یہ وارث شہید۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ آخرکار آپ لوگوں نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی مار ڈالا، اس کی بھی جان لے لی، کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے۔ تو یہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستان سے باہر اچانک ان کو قتل کیا جانا، وہ لوگ، اس میں وہی لوگ ملوث ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ ارشد شریف خود خوشی سے وطن عزیز پاکستان نہیں چھوڑ کر گئے بلکہ ان سے مجبوری میں پاکستان چھڑوایا گیا ہے۔ ارشد شریف کو کچھ لوگوں نے تب
ڈرایا دھمکایا تھا کہ آپ لوگ عمران خان کا ساتھ نہ دیں، آپ حق بات نہ کہیں، بلکہ آپ سچ بات کی طرف نہ آئیں، بلکہ جھوٹ بولیں۔ آپ ان لوگوں کا ساتھ ہیں جو چور، لٹیرے، ڈاکو ہیں۔ لیکن ارشد شریف نے یہ چیز قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں باہر جانے کو تیار ہوں، لیکن یہاں پہ یہ چیز مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ اب ارشد شریف صاحب کے پاس جب وہ دبئی گئے، ان کے پاس کسی بھی ملک کا ویزا، وہ شارٹ ٹرم ویزا تھا دبئی کا ان کے پاس، اسی لیے وہ کبھی کسی ملک کے اندر 2 ماہ، 1 ماہ، 15 دن، 20 دن گزارتے رہے ہیں۔ آخر کار وہ اپنے دوستوں کے پاس کینیا میں فارم ہاؤس پہ رکے ہوئے تھے۔ رستے میں ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی، سنائپر کے ساتھ ان کو شوٹ کیا گیا، اور جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور کینیا کی جو پولیس ہے انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد اگلا نشانہ کون ہے۔ یہاں تک میرا خیال ہے، یعنی کہ میرا نظریہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگلا نظریہ صابر شاکر صاحب ہے۔ کیونکہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یعنی کہ اس ملک کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے خلاف بول رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے ارشد شریف کو سب سے پہلے چنا۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ صابر شاکر صاحب جو باہر بیٹھ کے انالسٹ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں، ان کو نشانے پہ رکھا ہوگا انہوں نے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر پاکستان کے اندر یہ لوگ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو عوام کا سمندر ایک نکلے گا ان کے خلاف، عوام کا طوفان امڑ آئے گا جس کو یہ کبھی روک بھی نہیں پائیں گے۔ اور اسلام آباد کی ان کی 18 کلومیٹر کی جو گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر وہ دعویٰ بول دے گا، اور دوسری طرف رائے کے اندر جو ان کی جاتی امرا ہے، وہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے یہ ایسے ہتھ کنڈے کھیل رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شہید کروایا جا رہا ہے جو اس وطن عزیز کے لیے بہت زیادہ مفاد میں تھے، بہت زیادہ فائدہ مند تھے، جنہوں نے وطن عزیز کے لیے کوششیں کی، کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد بڑی افسوس کی خبر یہ نہیں ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ جو شہید ہے اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ افسوس کی خبر اس کے بعد ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے اس خبر کا پتہ چلتا ہے، میں سنتا ہوں تو صرف بول نیوز کے اوپر ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو چکے، باقی جتنے بھی نیوز چینل، میڈیا چینلز ہیں، ان کے اوپر ان کی خبر نشر نہیں کی جا رہی ہوتی۔ مجھے تو یہ تھا کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک بنچال آ چکا ہوگا، لوگ جھوک تجھوک اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جتنے بھی صحافی ہیں وہ اس چیز کے اوپر تجزیہ کر رہے ہوں گے کہ ان کی جو شہادت ہے اس کی اصل وجہ کیا بنی۔ لیکن افسوس کہ جن لوگوں نے ارشد شریف صاحب کو شہید کروایا، انہی لوگوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا تاکہ یہ خبر وطن عزیز کے اندر، پاکستان کے اندر آگ کی طرح نہ پھیلے، کسی شخص کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن حق تو حق ہے، وہ کہ ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں کہیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، تو انشاءاللہ وہ لوگ جو اس حق میں ساتھ دے رہے ہیں وہ ضرور اس خبر کو ہر ایک شخص تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم لوگ آپ غداروں کو یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے۔ ناظرین کرام، اب ارشد شریف کی جو میت ہے وہ یہاں پہ لائی جائے، کیونکہ F11 پارک میں جو قبرستان ہے اسلام آباد F11 سیکٹر کے اندر، وہاں پہ ان کے والد صاحب اور بھائی کو دفنایا گیا ہے، ان کو بھی وہاں پہ ہی دفنایا جائے گا۔ لیکن ان کی جو والدہ ہے وہ بہت زیادہ غم میں ہے۔ ہم لوگ تو 3-4 دن شور شرابہ کریں گے ارشد شریف کی شہادت کے اوپر، لیکن اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے۔ جو ان کی والدہ کو دکھ پہنچا ہے، وہ صرف اکیلے اپنی والدہ کی کفالت کر رہے تھے اور اپنے 2 بچوں کی کفالت کر رہے تھے، لیکن اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو جو غم ان لوگوں کو پہنچا ہے، شاید ہم اس چیز کو تصور بھی نہ کر سکے، ہم اس چیز کو اپنے خیال میں بھی نہ لا سکے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس دور کے اندر حق بات تو رہتی ہے، اس دور کے اندر حق بات تو رہتی ہے، پر سر نہیں۔